بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف، جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ 50 لاکھ کے 2 مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت منظور ہوئی اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کو اندرونی انتشار کا بھی سامنا ہے اور اتحادی جو جماعتیں تھیں وہ بھی ساتھ چھوڑ رہی ہیں، تو ایسے وقت میں ایک اہم رہنما اور قائد کا باہر آ جانا اور پھر سے سیاست میں متحرک ہونا ان کے لیے خوشائند ہے۔ لیکن یہ کتنا خوشائند ہوگا اور سیاست پاکستان مسلم لیگ نون کی کس حد تک تبدیل ہو سکتی ہے، اگریسو ہوگی یا ڈیفینسو ہوگی، اسی بارے میں بات کریں گے رانا صاحب سے۔ رانا، نون لیگ کو ریلیف ملا ہے، کیا یہ سمجھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریلیف ملا ہے، یا پھر یہ میاں شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے، یا پھر یہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر دیکھیں، آج ہم نے کل پروگرام میں یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ بہت سی امکانات تھے، بہت سی حلقوں میں یہ گونج بھی تھی کہ ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، ہم نے بھی اسی بنیاد پہ کہا۔ اب شہباز شریف کی ضمانت سے حکومت سے زیادہ پریشانی مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑے حلقے کو ہے۔ دیکھیں، جب حمزہ شہباز، تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، جب حمزہ شہباز ریلیز ہوئے تو میاں نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے معاملات حمزہ شہباز سنبھالیں گے، کیونکہ شہباز شریف گرفتار ہیں، اندر ہے، تو وفاق کے جو ہے مرکزی جو معاملات ہیں تنظیم کے، وہ مریم صاحبہ سنبھالیں گی۔ اب بالکل اسی طرح ہوا، حمزہ شہباز آپ کو پتہ ہے ایکٹیو ہو گئے، بلاول سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد اچانک پنجاب تک ہی رہ گئے پی ڈی ایم کے، باقی نہ میٹنگز میں گئے نہ رابطے رکھے، لیکن وہ پنجاب میں انہوں نے اپنا مورچہ بنا لیا۔ اور آپ کیا بلکہ سب گواہ ہیں کہ مریم خاموش ہو گئی، اس کے بعد بالکل خاموش ہو گئی، ایک تالا سا لگ گیا زبان پہ۔ اب جیسے ہی شہباز شریف کی ضمانت ہوتی ہے تو اب شہباز شریف کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر، اور قومی اسمبلی میں کیا ہے؟ اپوزیشن لیڈر۔ اب قومی اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر ہے، مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر ہے۔ جب صدر جیل سے باہر ہو، صدر باہر آ چکا ہو، تو کیا سینئر نائب صدر یا کوئی اور سیاست کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا نا۔ اب پریشانی جو ہے اس وقت سب سے بڑی وہ مریم اور اس کے کیمپ میں موجود لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ یا سر، یہ میں آپ کو بڑی کنفرم خبر دے رہا ہوں، آپ غور کریں کہ خاموشی ہو چکی ہے، بالکل بیماری بہانہ بن گیا۔ کیسی بیماری ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جاتی ہیں جا کے واپس آ جاتی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بولنے کے لیے الفاظ جو ہے اس پہ تالا لگ چکا ہے۔ رانا صاحب، حافظ حسین احمد صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، پچھلے دنوں کہا تھا کہ میں پیشین گوئی نہیں کرتا، حقائق پر مبنی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بات یہ کی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ عید الفطر لندن جا کے کریں گی۔ نہیں، عید الفطر لندن جا کے نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ عید الفطر لندن جا کے نہیں کریں گی وہ، عید الفطر یہیں پہ ہے، پتہ نہیں کتنی عیدیں یہاں پہ ہیں، لیکن بہت سا سیاسی سینیریو جو ہے نا بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی سب کچھ ہو جائے گا، لیکن 2023 کے لیے تیاری اب سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بالکل، میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں سامنے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ جو ہے ایک پلانڈ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں نے تو کیا حمزہ شہباز نے جیل سے آنے کے بعد، یاد ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حمزہ شہباز کسی صورت میں بھی اپنا رویہ جو ہے وہ جارحانہ نہیں رکھے گا، آپ کو یاد ہوگا۔ کیا حمزہ شہباز نے اپنا رویہ جارخانہ رکھا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اسی طرح شہباز شریف، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شہباز شریف کا رویہ جارخانہ نہیں ہوگا، ڈیفینسو ہوں گے؟ بالکل، میاں شہباز شریف اپنی سیاست کریں گے، ان کو حق حاصل ہوگا، وہ حکومت کے خلاف تنقید کریں، لیکن وہ کسی ایک جگہ بھی، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، کسی ایک جگہ بھی میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کی پالیسی کو لے کر نہیں چلیں گے۔ اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جو نواز شریف کے حمایتی ہیں وہ بالکل پیچھے ہوتے جائیں گے، پسے پردہ جاتے جائیں گے، اور ہوگا کیا؟ پھر بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ اور یہ ساری تیاری جو ہے نا یاسر، یہ 2023 کی ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ شخص یہ کہے کہ ابھی حکومت تبدیل ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ کوئی اگر حکومت تبدیل ہو بھی تو کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے میاں شہباز شریف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف پھر سے ہاتھ بڑھائیں گے؟ نہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔
ملاقاتیں ضرور ہوگی لیکن وہ جارحانہ ملاقات رویہ نہیں ہوگا. اتنی وہ عزت رکھیں گے میاں نواز شریف کی کہ بس جو میاں نواز شریف کی کچھ عزت بہار رہے, اور لیکن وہ جارحانہ طریقے سے نہیں جائیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے, وہ ہومیوپیتھک والا رول جو ہوتا ہے نا, نہ نفع نہ نقصان. اور مولانا سے تعلق کیسا ہوگا؟ مولانا سے تعلق کیسا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا. شہباز شریف کبھی بھی ذہن میں رکھیے گا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں انہیں یہ نظر آئے کہ انہیں دوبارہ اندر جانا پڑے گا. اندر وہ دوبارہ اسی صورت میں جائیں گے جب وہ اپنا خود فیصلہ کر لیں گے. جب دوبارہ میاں نواز شریف کی اگر مداخلت بڑھ جاتی ہے اور میاں نواز شریف جو ہے دوبارہ اس دوسری صورتحال پہ چلے جاتی ہیں بہت زیادہ تنقید کی, تو پھر شہباز شریف ہو سکتا ہے کسی کیس میں ضمانت خود ہی خارج کروائے, خود ہی کچھ اور اندر چلے جائیں. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. پی ڈی ایم ہے, اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی پی ڈی ایم ہے وہ کون سا سیاسی اتحاد ہوگا, وہ کیسی اپوزیشن ہوگی کہ 3 ماہ 2 ماہ کا بریک دے دیتے ہیں کہ جناب 2 ماہ بعد ہم حکومت کے خلاف جائیں گے, 1 ماہ بعد جائیں گے, 3 ماہ بعد جائیں گے. تو ایسے وقت میں جب آپ کا بریک زیادہ آ جائے تو تحریکیں نہیں چلتی, تحریکیں لوگوں کو چارج کیا جاتا ہے. جب عوام چارج ہوتی ہے تو اس کے بعد اسے وقت نہیں دیا جاتا. مطلب یہ نہیں کہا جاتا کہ آج آپ چارج ہو گئے ہیں, مہینے بعد دوبارہ آپ کو لے کر نکلیں گے, پھر اگلے مہینے نکلیں گے. ایسا نہیں ہوتا یاسر, میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں آپ پروگرام کے آگے جا کے آپ کو بڑی اہم ترین انکشافات کر دوں گا کہ آنے والے دنوں میں سیٹ اپ کیا بنے گا نیا, کس طریقے سے کون جائے گا. 2023 آپ کو بھی اللہ زندگی دی, آپ دیکھ لیجئے گا, وہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ایک آخری سوال اس سے جڑا, کیا شہباز شریف صاحب عوامی تحریک کے حامی ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. شہباز شریف صاحب اب یہ کریں گے, وہ کہیں گے کہ اس حکومت کو ٹائم دو, اس کی جو کچھ تھوڑی بہت پوزیشن ہے اسے خراب کرو, اس حکومت کو عوامی نفرت کا سامنا کرنا پڑے, اور جب ان کو عوامی نفرت کا سامنا کرنا پڑے تو 2023 میں جا کے ہم سیدھا لے جائیں گے. یعنی لانگ مارچ کے وہ حامی نہیں ہوں گے, وہ اپنے تئیں حکومت کے خلاف بات کرنا چاہے تو لانگ مارچ بھی تو حکومت کے خلاف ہوگا نا؟ یہ لانگ مارچ بالکل حکومت کے خلاف ہوگا, لیکن وہ لانگ مارچ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جا کے ڈیرے ڈال دینے, اسلام آباد میں بیٹھ جانا, وہاں پہ کئی دن دھرنا دینا, حکومت کے استعفوں کا فیصلہ کرنا کہ حکومت مستعفی ہو جائے, اس کے بعد اٹھ کے جائیں گے, ایسا کوئی کام شہباز شریف نہیں کریں گے. یہ لکھ لیجئے گا. یہ لانگ مارچ اسی لانگ مارچ میں جائیں گے جس میں جا کے انہیں تقریر کرنی ہوگی, جس میں جا کے انہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر جوش خطابت میں مائک نیچے گرانے ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ بالکل کلیئر ہے. میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف کی رہائی پر جہاں خوشی منائی جا رہی ہے وہاں مریم کے ارد گرد ماتم کیا جا رہا ہے. وہاں پہ اب مریم کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب اب ہمارا کیا بنے گا. میں آج آپ کو ایک ایم پی اے کی بات بتاتا ہوں. ایک ایم پی اے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے ان سے کہا جناب مبارک ہو شہباز شریف آ گئے ہیں. کہتا جی سانو کی مبارک دندے پہ ہو, ہم تو جاتی عمرہ میں جاتے تھے, ہمیں کیا مبارک, اب تو لگتا ہے اگلی سیٹ ہمیں نہیں ملے گی, اگلی دفعہ ٹکٹ ہمیں نہیں ملے گی, شہباز شریف تو معاف نہیں کرے گا. یہ لفظ ادا کیے ہیں. یہ کون ہے؟ جو ایم پی اے ہے, مریم کے کیمپ میں ہے, مریم کا قریب ترین ہے. تو جب آپ کی جماعت کے اندر یہ باتیں شروع ہو جائیں, جب جماعت کے اندر شہباز شریف کے آنے سے خوف پیدا ہو جائے کہ ان کے وہ ایک گروپ جو ہے وہ یہ ڈر جائے کہ شاید ہمیں سیاست سے اٹھنا کر جائے, تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. تو نون لیگ کا مرکز کیا ہوگا, ماڈل ٹاؤن یا جاتی عمرہ؟ نہیں, جاتی عمرہ میں دعا کے لیے جایا جائے گا, اور جاتی عمرہ میں کبھی کوئی اچھا کھانا پکا ہوگا تو اس کے لیے جائے گا. دعوت اور تعزیت اور دعا, اس کے لیے جاتی عمرہ ہوگا. سیاسی میل جول, سیاسی ملاب, سیاست کا اتار چڑھاؤ, جوڑ توڑ, کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے, اس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن. یعنی حکومت کے خلاف سخت سٹانس لینے کے تو حامی ہوں گے, لیکن حکومت کے مستعفی ہونے کے میاں محمد شہباز شریف حامی نہیں ہوں گے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں حکومتی حلقوں کی. جہانگیر خان ترین اور ان کے حامی جو ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, کیا وہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان جہانگیر خان ترین سے ملاقات کریں گے یا پھر ان کے حامی لوگوں سے ملاقات کریں گے؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس پہ مزید بات کریں گے. رانا صاحب, آج تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحافی کے سوال پر ترین صاحب کے خلاف ایک ہارڈ لائن لی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی اپنا موقف سخت ہی رکھیں گے یا پھر کچھ نرمی آ جائے؟ لیکن اس ہارڈ لائن کے بعد ایک اور بات بھی انہوں نے کی نا کہ جو ہم سے ملنا چاہتا ہے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں, اگر کوئی غلط فہمی ہے, اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے. میں نے کل پروگرام میں کہا تھا کہ 24 گھنٹوں میں جہانگیر ترین کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا.
کل کے پروگرام میں نے کہا تھا نا جی جی تو 24 گھنٹے تو ہو گئے, 24 گھنٹے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا. لے میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں, جہانگیر ترین کے قریب جو لوگ ہیں جو جہانگیر ترین کے معاملے میں ملنا چاہتے ہیں, ان کو پیغام مل گیا ہے کہ آپ کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات رکھی جا رہی ہے. ان کی ملاقات رکھی جائے گی. پہلے کوشش کی جائے گی کہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے سے پہلے اور بعد میں بہت سی چیزیں جو ہیں میڈیا سے خفیہ رکھی جائیں. اس ملاقات میں بالکل درمیانی چیز ہوگی. ایک تو وزیر اعظم کلیئر یہ بات کہہ دیں گے کہ مجھے جہانگیر ترین کے خلاف کسی نے نہیں کہا, میں نے اس اداروں کو کہا ہے جو میرٹ بنتا اس پہ کر لے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میرٹ سے ہٹ گیا تو مجھے بتا دیں. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہوگی یا سر اس کو چیک کر لیجئے گا, یہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد اگلی میں آپ کو ایک چیز, جہانگیر خان ترین کو پیغام کیا پہنچایا جائے گا؟ جہانگیر ترین خان کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے کہ خان صاحب, جہانگیر ترین خان صاحب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. اگر آپ کو معافی بھی مل جاتی ہے, اگر آپ کے معاملات کچھ بہتر بھی ہو جاتے ہیں تو پارٹی میں آپ کی جگہ نہیں ہے. میں یہ آپ کو بڑی یہ مصدقہ بات کہہ رہا ہوں. جہانگیر ترین کے خلاف جو گروپ متحرک ہے, اس گروپ نے ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ جہانگیر ترین کے بے انتہا حمایتی ہونے کے باوجود جہانگیر ترین آگے مجھے تحریک انصاف پہ نظر نہیں آ رہے. جہانگیر ترین کہاں نظر آئیں گے یہ آگے جا کے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو رانا صاحب, جہانگیر ترین صاحب کے جو حامی ارکان ہیں کیا وہ پریشر گروپ بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اہلیت رکھتے نہیں, پریشر گروپ بن گیا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان کا پریشر اثر کر پائے گا؟ بہت اثر کر پائے گا, بہت اثر کر پائے گا. آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا. دیکھیں ابھی نا حالات پی ڈی ایم نہیں ہے, ابھی اپوزیشن نہیں ہے, اس لیے ان کے ان چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے اجتماعات یا ان میٹنگز یا ان کے کارنر میٹنگز یا ان کے شائعے کی کو ذرا ایزی لیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے اس کی پاکستان کی سیاست کے اندر بے انتہا اہمیت ہوگی. میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے, چلیں آپ کو بتا ہی دیتے ہیں, ہو سکتا ہے 2023 کے انتخابات میں مسلم لیگ کاف کا تحریک انصاف کے جس گروپ کے ساتھ اتحاد متوقع ہو وہ جہانگیر ترین کا گروپ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اس وقت میں یعنی یہ گروپ اگر الگ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت اس گروپ کے نام. دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میری اطلاع کے مطابق یہ بھی ایک سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے, اس پہ بھی کام جاری ہے کہ ہو سکتا ہے 2023 میں کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ جہانگیر ترین جو ہے, اگر ان کی عمران خان صاحب سے تصفیہ نہیں ہوتا, صلح نہیں ہوتی, ان کے معاملات طے نہیں ہوتے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر جہانگیر ترین صاحب کے معاملات طے ہوتے ہیں تو جو لوگ ناراض ہیں وہ بھی تو ایک گروپ ہے نا, وہ بھی تو ایک گروپ ہے اور ایک بڑا گروپ ہے. وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, وہ ایک بڑا گروپ ہے. اور جب ایک بڑا گروپ جو ہے, وہ جو ناراض گروپ ہے وہ صرف اپنی ناراضی کی بنا پر جہانگیر خان ترین سے مل سکتا ہے؟ کون سے ناراض گروپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو پنجاب کے اندر ایک ناراض گروپ ہے یا ویسے وزارتوں میں جگہ نہ دیے جانے پہ ناراض گروپ؟ مل نہیں سکتا, مل چکا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہانگیر ترین کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں, کیوں متحرک ہوئے ہیں؟ اچانک کیس تو تھا ان کے پاس, کیس تو تھا نا, انہیں علم تھا یہ کیس ہے, ہو گیا, کورٹ سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے, سارا کچھ مل جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف یہ سارا کچھ جاری رہتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جہانگیر ترین فیصلہ کر چکے ہیں, جتنے مرضی اینکرز کہے جو مرضی ہو جائے, آج وہ عمران خان صاحب سے صلح بھی کر لیں. لیکن آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں 2023 کے الیکشن میں جہانگیر ترین کا تحریک انصاف کا ایک علیحدہ گروپ ہوگا. یعنی یہ بقول جہانگیر خان ترین کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہتے تو پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوگا. یہ بات 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کو رہنماؤں کو سوچنی اور سمجھنی پڑے گی کہ ان کا وہ بیان کس لیے تھا اور اس سے ہمیں نقصان کیا ہوا. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی. پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم, قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے. ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں, کسی منصب پہ لڑیں. ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں.
हम ये समझते हैं अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठ कर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। जमातें अफराद नहीं होते मौलाना, हम कोई जमात नहीं है, PDM कोई जमात नहीं है। मुझे बहुत एहतराम है आपका। आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है, आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। इसके जवाब में बहुत सख्त बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे आपका एहतराम माने हो रहा है। आप लफ्ज़ों के माने भी जानते हैं, आप बात करने का हुनर भी जानते हैं, और आप लफ्ज़ों की काट भी जानते हैं। मैं तवक्को कर रहा हूं कि आप अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बची खुची PDM की बात करेंगे जो फिर से मुत्तहिद होने के लिए हाथ पांव चला रही है। मौलाना इस बात का इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर उनसे आ मिलेगी, और वो इस ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं कि ये मामलात जो हैं वो चौकों चौराहों में नहीं डिस्कस होने चाहिए, बल्कि टेबल टॉक होनी चाहिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहिए। वो ANP को भी बनाने की कोशिशों में है। अब देखना ये है कि उनके बयान में और उनके इक़दामात में किस हद तक मुश्तरक हैं इक़दामात या मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा का लाहे अमल क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला साहिबा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नजर सानी करेगी, PDM की तरफ दोबारा से रुजू करेगी, और अगर करेगी तो किन शराइत पर? जी शुक्रिया राना साहब। देखिए, PDM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था और है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के तमाम अपोजिशन की जमातों को मुत्तफिक करना, एक जॉइंट कॉज पे और एक मुत्तफिक का बयानिया सामने लेकर आना जिसमें PDM का भी इनेकाद हुआ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी थी और है और रही। अच्छा, ये जो तासुर आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ने PDM छोड़ दी, तो ये बिल्कुल गलत है और हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। हमने सिर्फ जो स्टीयरिंग कमेटी में जो हमारे पास ओहदे थे डेजिग्नेशन से, हमने उससे इस्तीफ़ा दिया है, और वो भी हमने इसलिए दिया है क्योंकि बुनियादी तौर पे जिस तरीके से शो कॉज नोटिस जारी किया गया पीपल्स पार्टी को, वो गलत था और गैर जमहूरी अमल था। अब ये PDM को एक जमात तो है नहीं ना कि आपस में एक दूसरे को आप शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। PMN अलग जमात है, पीपल्स पार्टी अलग जमात है। अगर इख्तलाफात किसी मामलात के ऊपर उभर आते हैं तो जो तरीक़ेकार है और जो एक जमहूरी सोच रखने वालों में होना चाहिए वो ये है कि आप मिल बैठ के उसको हल कर लें। आप एक इंटरनल मीटिंग करते और मामलात वहाँ तय कर लेते। लेकिन PMLN ने किया ये कि उन्होंने शुरू कर दी बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टेलीविज़न टॉक शोज़ के ऊपर, और ये जो शो कॉज नोटिस आया इसका भी पता हमें टेलीविज़न चैनल के ज़रिए पता चला कि जनाब खाकान अब्बासी साहब जो है वो शो कॉज नोटिस देना चाह रहे हैं, और फिर वो हमें मिल गए। अब ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए क्योंकि शर्मिला साहबा, आपने कहा PDM आपने नहीं छोड़ी, PDM आपने बनाई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की, तो फिर मुझे बताएं क्या आने वाले दिनों में PDM की सरबराही, PDM के फैसले, PDM की पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी, मुस्लिम लीग नून बनाएगी, या मौलाना फजलुर रहमान बनाएंगे? देखिए, अब मौलाना साहब क्योंकि PDM के सरबराह हैं, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार सामने आ रहा है। अच्छा, वो अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं दोनों जमातों में जो दूरियां हो गई हैं उनको करीब लाने में। अब ये देखना है कि क्या वो इस मयार पे उतरने में कामयाब होंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि देखिए, किसी न किसी को तो बीच में मीडिएट करना पड़ेगा। अब चूँकि मौलाना साहब सरबराह हैं और दोनों जमातों से उनकी कुर्बत है, तो कोशिश तो उनकी, मैं ये समझती हूँ, यही होनी चाहिए कि वो ये जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं ये बाहमी मशावरत से और मुलाकात से ये तय हो जाएं। तो देखते हैं कि मौलाना साहब मतलब इस मयार पे पूरा उतरते भी हैं कि नहीं। शर्मिला साहिबा, आप कह रही हैं बाहमी मुशावरत से ये मामलात हल हो जाएं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी चल रही है दोनों जानिब से, उसमें तो ये लगता है कि सूरत हाल में मज़ीद गर्मी आने वाली है। तो क्या आप ये समझती हैं कि ये जो नुकसान पहुंचाया गया तहरीक को, ये किसी एक शख्स की या एक पार्टी की कारस्तानी थी?
دیکھیے بیان بازی اپنی جگہ، دونوں جماعتوں میں تو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو بڑی تلخیاں رہی ہیں. اگر وہ تلخیاں پیچھے چھوڑ کے اور وہ بھلا کے اگر پی ڈی ایم میں وہ ایک جوائنٹ کاز کے لیے اکٹھے ہوئے تو یہ بیان بازی تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت کچھ ہو جاتا ہے سیاست میں، حلیف حریف بن جاتے ہیں، حریف حلیف بن جاتے ہیں. بیان بازی تو چلو ہوتی رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مولانا صاحب کس طریقے سے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں پی ڈی ایم کو جڑا رکھنے کے لیے. آپ نے کہا کہ جی دو سیاسی جماعتوں میں بڑے اختلافات رہے اور بڑا کچھ رہا، مولانا صاحب کو کردار ادا کرنا چاہیے انہیں جوڑنے میں. مولانا صاحب نے تو کل کہہ دیا آپ کے متعلق کہ آپ نے باپ کو باپ بنا لیا. دیکھیے تو مولانا صاحب نے یہ لفظ کہا، یہ تو مسلم لیگ نون نے نہیں کہا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے اس بیان کے اوپر ہم بھی بہت ساری بیان بازی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کی کیونکہ ہم اس قسم کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ مولانا صاحب جو پی ڈی ایم کو جڑا رکھنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا وہ اس معیار پہ اترتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. یہ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ ان کے طریقہ کار، ان کی بات چیت کا، یا کس طریقے سے وہ دونوں جماعتوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے، وہ کس طریقے سے وہ اس معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس کے بعد ہی کچھ فیصلے کیے جائیں گے. شرمیلا صاحبہ، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ شخصیات پہ منحصر نہیں ہوتی، عوام کی جد و جہد پر ہوتی ہیں. جب عوام کے ذہنوں میں آپ ایک بیانیے کو پروان چڑھاتے ہیں تو پھر یکسر اس بیانیے کو 90 کے اینگل پہ گھمایا جائے اور پھر کچھ عرصے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے، تو عوام میں مقبولیت کم پڑ جاتی ہے. آپ نہیں یہ سمجھتی کہ اس سے ڈیمیج ہوا ہوگا ہر جماعت کو؟ دیکھیے اس سے اگر فائدہ پہنچا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کو بالکل پہنچا ہے. اب دیکھیں نا، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا پی ڈی ایم میں جماعتوں کو کہ کیا وہ اس حکومت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک عوام میں مقبولیت کا تعلق ہے تو دیکھیے پی ڈی ایم رہے نہ رہے یا پیپلز پارٹی اس میں رہے نہ رہے، اس کا حصہ ہو یا نہ ہو، جو ایک تحریک ہم نے اس حکومت کے خلاف جس کا بیڑا اٹھایا ہے وہ تو جاری رہے گی، کیونکہ یہ عوام کی امنگ ہے اور یہ عوام جو ہے اس کو شرمیلا صاحبہ، حکومت سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. اب وہ مسلم لیگ نون کے، چونکہ وہ صدر ہیں، اب وہ جب جیل سے باہر ہوں گے تو لازمی بات ہے مسلم لیگ نون کی قیادت وہ سنبھالیں گے. مریم سے گلے شکوے سامنے آ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے اور ان کے قریبی لوگوں نے آپ کے خلاف بیان بازی اور شوکاز نوٹس جاری کرانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب ان تمام معاملات کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے حوالے سے، متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے شہباز شریف سے رابطے رکھے گی یا مریم سے بھی رکھے گی؟ دیکھیے ابھی کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے. ابھی تو دیکھیے ہم پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جی ہم ایک فرینڈلی اپوزیشن بن گئے ہیں، لیکن جو ریلیف مل رہا ہے وہ تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس جماعت کو مل رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی، مریم صاحبہ کے بھی کیس میں یہ کہا گیا کہ جی ان کی گرفتاری سے پہلے ان کو پہلے بتا دیا جائے، تو اور الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دیکھتے ہیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ جاری رہے اور حکومت کو جو پہلے پی ڈی ایم ٹف ٹائم دیتی آئی اس طریقے سے آئندہ بھی دے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم میں اگر آپ شامل نہیں رہتے، آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اپنے تئیں آپ حکومت کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی اپنی ایک جد و جہد ہے جی، وہ پی ڈی ایم کے اوپر تو ڈپینڈنٹ نہیں ہے نا. پی ڈی ایم میں تو ہم نے باقی تمام جماعتوں کو اکٹھے کیا اور ایک جوائنٹ اپوزیشن بنائی، لیکن ہماری اپنی جو انفرادی جد و جہد ہے وہ تو جاری رہے گی اور وہ ہمیشہ سے جاری رہی ہے. وہ شہید ذوالفقار انفرادی جدوجہد جاری رہے گی اور آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن کا تانا دینے والے ذرا اپنے ریلیف پہ اپنے ہی گریبان میں جھانک لیں تو ان کو جواب مل جائے گا. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. کل رات تک ہمارے پاس جو ویکسین دستیاب تھیں وہ 9 لاکھ سے زیادہ ویکسینز ابھی دستیاب ہیں.
روزانہ اگر میں دیکھوں تو تقریباً 60 سے 70 ہزار ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہیں. رمضان کے آپ کو پتہ ہے آخری عشرے کے اندر جو ہے لوگوں کی عبادت بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے, لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں, اور اس کے علاوہ لوگ بازاروں کے اندر لوگ رخ کرتے ہیں, عید کی شاپنگ ہوتی ہے. تو یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو اس وقت بھی وبا ایک بڑے لیول کے اوپر ہو, کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چوائس نہیں رہ جائے گی کہ سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں. ویلکم بیک. ناظرین, سیاسی صورتحال پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے کرونا وبائی صورتحال کی. NCOC کا اجلاس ہوا, صورتحال پر غور کیا گیا تو صورتحال کافی تشویشناک ہے. وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں, ریکارڈ اموات ہو رہی ہیں, اور SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو مشاورت کی گئی اور مشاورت کے بعد نکات سامنے آئے, اس پر بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے صوبے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس صوبے میں کیا عمل درآمد ہوتا ہے. رانا صاحب کی جانب پہلے بڑھیں گے. رانا صاحب, جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, حکومت کے لیے یہ کتنی مشکل صورتحال ہے ماضی کی نسبت, اور اس پر اوور کم کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں, حکومت اس پہ کنٹرول کرنے میں بالکل مجھے ناکام نظر آتا ہے. حکومت بیچاری کیا کرے, حکومت بار کہہ کے تھک گئی ہے. عوام کو سمجھا کے تھک گئی ہیں کہ کووڈ ہے, احتیاط کریں, صرف ایک ماسک ہے وہ پہن لے, ایک دوسرے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھے. لیکن ہماری عوام اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رمضان بازاروں میں اب چلے جائیں کہ انتہا ہو چکی ہے, نہ دکاندار ماسک لگا رہے ہیں, نہ سودا صرف لینے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کو کن مشکلات کے سامنے. رانا صاحب, میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکی ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ, جب ریکارڈ اموات ہو رہی ہیں, کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تو حکومت کے پاس اس وقت فیصلہ کرنے کے لیے سفارشات کیا موجود ہیں, اور کس سفارش پر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیے جی, جس طرح سے آج اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں شاید لاک ڈاؤن جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا, کیونکہ انفارچونیٹلی جتنے بھی SOPs ایشو کیے گئے ہیں اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. لوگ مارکیٹس میں بھی بغیر ماسک کے موجود ہیں, فزیکل ڈسٹینسنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لوگوں کی پرائیویٹ گیدرنگز بھی اسی طرح سے گھروں کے اندر, اور اپنے اگر وہ پبلکلی اگر نہیں کر سکتے تو وہ اندر گھروں کے اندر بھی اسی طرح سے گیدرنگز ہو رہی ہیں, اور یہ اس وقت جو ہے وہ اس وبا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک تو SOPs کو زیادہ ان کی امپلیمنٹیشن پہ اسٹرکٹنس کی جا رہی ہے, فائنز بھی ہوں گے, گرفتاریاں بھی ہوں گی, دکانیں بھی سیل ہوں گی. یہ ایک طرف یہ ہوگا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ دائرہ کار جو ہے لاک ڈاؤنز کا اس کو بڑھایا جائے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ویکسینیشن کے عمل کو تیز سے تیز کرنے کے لیے جو ہے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں اس وقت. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ بتائیے گا, اگر آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, دائرہ کار بڑھاتے ہیں, تو کون کون سے ایسے شہر ہیں جنہیں مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس رپورٹ موجود ہیں یا جس پر غور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں پر 8-9% سے زیادہ پازیٹیوٹی ریشیو ہے جن شہروں میں, اور زیادہ تر یہ بڑے شہر ہیں, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, راولپنڈی ہے, پشاور ہے, ان جگہوں کے اوپر پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, 15%, 16%, کہیں پہ 18%. تو یہ وہ شہر ہیں جہاں پر سخت اقدامات کی فوری طور پہ ضرورت ہے. جی تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماضی میں ہم نے جو مائکرو اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی اور اب جو اپنا رہے ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ سودمند کون سی والی تھی, ماضی والی یا اب والی؟ دیکھیے جی, پہلے جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن والی پالیسی پچھلی ویو میں کافی حد تک کامیاب رہی تھی. اس کے اندر ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا کہ جہاں پر کیسز کی تعداد ایک فکس تعداد سے زیادہ اگر ہو جاتی تھی, 6-7 کیسز سے زیادہ اگر کسی اسپیسیفک ایریا میں آتے تھے, تو پھر ان گلیوں کو یا اس چھوٹے سے سب سیکٹرز جو ہوتے تھے ان کو لاک ڈاؤن کیا جاتا تھا. اور پچھلی دفعہ یہ اسٹریٹجی کافی حد تک کامیاب رہی تھی اور ہم لوگ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس میں یہ تھا کہ جب ہم ان سیکٹرز کو یا ان اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ایریاز کو کرتے تھے تو ہم 2 یا 3 یا 4% آبادی کو لاک ڈاؤن کرنے سے ہم کوئی 40-45-60% تک کیسز کو جو ہے وہ کارڈن آف کر دیتے تھے. مگر اب جتنی تیزی سے یہ پھیلی ہے اور اس وقت پہلی ویو سے زیادہ کیسز ہاسپٹلز میں موجود ہیں, اس سے زیادہ تعداد ہو چکی ہوئی ہے پیشنٹس کی, سیریس پیشنٹس کی جو ہاسپٹل ایڈمیشنز کی ہے پہلی ویو سے. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ویو جو ہے یہ بڑی سیریس طرف جا رہی ہے. اور جیسے سے اموات کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریشیو پچھلی دفعہ سے زیادہ ہو رہا ہے,
تو ڈیفینیٹلی مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن کے اندر ان پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ لوگ عوام جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہے، ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے، ان تمام حالات میں حکومت کہاں کھڑی ہے؟ اگر ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا تو کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں حکومت تو اپنی طرف سے جتنے دونوں چیزوں کی ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور عوام کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے اگر کوآپریشن ہوتی ہے تو پھر ہی بات آگے چلتی ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو زیادہ کیسز آپ دیکھ رہے ہیں بڑے شہروں میں، یہاں پہ جو اربن سلمز ہیں، وہ جو کچی آبادیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی محلے ہیں، ان میں گلیاں ہیں، ایک ایک گلی میں 2-2 3-3 400 لوگ رہ رہے ہیں۔ اب ان کو آپ کس طریقے سے، جب تک لوگ خود احتیاط نہیں کریں گے، ہمارا اس طریقے کا یہ اربن سلمز کے ایریاز ہیں جہاں پر بہت کلوز پروکسیمٹی میں کئی فیملیز رہتی ہیں، تو یہ اب اس دفعہ کا جو وائرس کا سٹرین ہے یہ بڑی تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھانے میں اور مکمل ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً اپنی 65 to 70 ملین پاپولیشن کو فوری طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ اس کے اندر جس طرح سے ہیلتھ کیئر ورکرز کو پہلے پریورٹی دی گئی تھی، اس کے بعد سینئر سٹیزنز کو دی گئی تھی، اب جس طرح سے 50+ کے لیے بھی رجسٹریشن کھل گئی ہے، اور نیکسٹ پروپوزل جو ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جن کی پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے، جیسے ٹرانسپورٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں یا جو پولیس آفیسرز ہیں یا اس طرح جو سیکیورٹی فورسز میں کہ جن لوگوں کی پبلک ڈیلنگ زیادہ ہے، ان لوگوں کو بھی ہم پرائیورٹائز کر کے تو ان کو بھی لگانے لگے، کیونکہ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ مرحلہ وار اور درجہ بندی کے تحت یہ پروسیس کو مکمل کیا جائے گا اور امید یہ کرتے ہیں پروسیس جلد مکمل ہو سکے۔ بہت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر سیاسی ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز پہ بات کی تھی کہ 2023 کا جو الیکشن ہوگا اس حوالے سے کافی جوڑ توڑ جاری ہے، ابھی سے منصوبہ بندی شروع ہو چکی ہے، ابھی سے اتحاد بننے شروع ہو چکے ہیں، رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ رابطے جب کھل کے سامنے آئیں گے تو یہ ٹف ٹائم کسے دیں گے یہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو اب ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ رابطے کس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر وہ نقصان پہنچائیں گے تو کس حد تک پہنچائیں گے۔ رانا صاحب سے جانتے ہیں۔ رانا صاحب، 80 جماعتوں کے جو رابطے ہیں، نیا متوقع رابطہ جو ہے وہ کس جماعت کا ہو سکتا ہے جو ماضی میں پہلے نہیں ہوا، اب پہلی بار ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ نے پہلے بھی اسی پروگرام میں پوچھا، میں نے کہا تھا آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ 2023 میں بے شک میں نے پھر بار بار میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، بے شک کوئی تردید کرے، کوئی کہے کوئی کسی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، ہم اکٹھے ہیں، جئیں گے اکٹھے، مریں گے اکٹھے۔ جتنے لوگ یہ وعدے کرتے ہیں نا اکٹھے جئیں گے اکٹھے مریں گے، وہی علیحدہ وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ یا سر یہ آپ دیکھ لینا کہ 2023 میں میں آپ کو بالکل بتا دوں 3 جماعتیں جو ہیں، ایک تو آپ کو بتا دوں سندھ کی 2 بڑی جماعتوں کا اتحاد ہوگا 2023 میں، MQM پیپلز پارٹی ایک اتحادی ہوگی۔ جی ڈی اے کو ابھی جی ڈی او میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اس کے بعد کاف لیگ بھی چاہے وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو اس اتحاد کا حصہ ہوگی۔ مسلم لیگ نون کو علیحدہ حصہ ملے گا شہباز شریف کی صورت میں، میں آپ کو یہ بالکل بتا۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کدھر جائے گی؟ تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کو بھی حصہ ملے گا، لیکن تحریک انصاف کا گروپ ہوگا جو شاید جہانگیر ترین کی شکل میں ہو، شاید کسی اور کی شکل میں ہو، تو وہ گروپ ہوگا۔ یہ اس پہ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ میں یاسر بالکل کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا ذہن ہے کل یا پرسوں یا 4 دن میں کچھ تبدیلیاں، نہیں ابھی تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا 2023 سے پہلے کوئی سیاست میں چاہ ہی نہیں رہا کہ میں حکومت لے لوں۔ بھائی آگے بجٹ آنا ہے، موجودہ حالات کیا ہیں، کووڈ اگر اسی طرح رہا تو آگے کیا حالات پیدا ہو جائیں گے۔ 3 سے 4 دن بعد سنا شدید بارشوں کا سلسلہ 1 یا 2 دن یا 3 دن میں شروع ہونے والا ہے، تو آپ کو پتہ گندم کی فصل پکی ہوئی ہے، ان بارشوں سے وہاں پہ نقصان، پھر کیا قلت پیدا ہو سکتی ہے، کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے کل پروگرام میں کہا تھا مہنگائی ایک دم اوپر جائے گی، آج ہر چیز کا ریٹ دیکھ لیا نا آپ نے کس طرح ہوا ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تیاری سب کر رہے ہیں 2023 کی۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ MQM پیپلز پارٹی
آئندہ الیکشن میں اکٹھے ہوں گے. الیکشن میں اکٹھے ہو نہ ہو, آئندہ اتحاد میں, حکومتی اتحاد میں اکٹھے ہوں گے. کاف لیگ تحریک انصاف کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے. نون لیگ اس گروپ کو ہر صورت میں قابل قبول ہوگی, وہ گروپ نون لیگ کو قابل قبول ہوگا, نون لیگ اس گروپ کو قابل قبول ہوگا. یہ سیٹ اپ آگے مجھے نظر آ رہا ہے. جو مختلف حلقوں سے میری بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی اچھا وقت آ رہا ہے, باقی سب کا آ رہا ہے. مریم اور نواز شریف مائنس ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مریم نواز شریف مائنس ہوں گے, اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح پرویز رشید اچانک سینٹ کی نشست نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لوگ مائنس ہو جائیں گے اور کچھ لوگ رہ جائیں گے. تو یہ میں آپ کو بالکل ایک مصدقہ کہہ رہا ہوں. یہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا نا, 2023 کا, یہ اسی طرح ہوگا جس طرح پاکستان نے آج ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہے. 200 سپر سکور کس طرح چیز کی ہیں, کس طریقے سے پھینٹی لگائی ہے. اس الیکشن میں اسی تیزی سے تبدیلیاں ہوں گی. وہ کھلاڑی آپ کو بہترین سکور کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کھلاڑی آپ کو آج نظر آ رہا ہے یار 30 35 29 30 اتنے لوگ ہیں ان کے پاس. نہیں, مولانا کو کیا حصہ ملے گا؟ مولانا کو کیا حصہ ملے گا؟ مولانا جو ہے وہ اتنے خوش ہوں گے, مولانا کو بلوچستان کی حکومت میں کچھ حصہ مل جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, تحریک انصاف کے ایک ساتھی جنہوں نے کہا تھا کہ میری وجہ سے حکومت ہے, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں, یاد ہے نا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ہاں جی. تو ان کو بھی کے پی کے میں کچھ ملنا ہے. اور بھائی جان بڑی یہ نا دیکھیں اس طرح یہ ایک تصویر تیار ہو چکی ہے, یہ ایک فریم ہے, اس فریم کے اندر تصویریں لگ رہی ہیں. یہ ایسا سیٹ اپ بنے گا کہ تمام لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا, کسی نہ کسی صوبے میں کسی نہ کسی کا اچھا انٹرسٹ ہوگا. جب سب کو اس کا حصہ ملے گا تو کوئی بھی کسی کی حکومت کو گرانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سب اپنی اپنی تھائی وہاں بیٹھ کے اپنی جگہ بیٹھ کے انجوائے کریں گے. پیپلز پارٹی کیوں نہیں استعفیٰ دینا چاہتی؟ سندھ ان کے پاس ہے. یا سر اگر ان کے پاس بھی سندھ نہ ہوتا تو شاید مسلم لیگ نون کی بات مان لیتی. تو جب سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے گا تو پھر جو مائنس ہوئے ہوں گے نا, ان کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. وفاق یہ آگے جا کے سسٹم ہے. بات 2023 کی چلنے کے لیے پھر یہ بھی بتا دیں وفاق میں کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے حصے میں وفاق آئے گا. پیپلز مکس, ہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں مکس ہوگا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اہم سیٹ پہ ہوگی. یہ بیک ڈور رابطوں کے نتیجے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی, ہمیں کیا پتا کہ بیک ڈور رابطے ہیں یا کیا ہے. پھر ہم کچھ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ فلاں کا آدمی ہے, یہ فلاں کا آدمی ہے. ایسے نہیں, یعنی پھر یہ بتائیں کہ کیا 2023 تک پیپلز پارٹی پہ جو الزام لگا کیا وہ اسی طرح ہی اپوزیشن کرے گی, فرینڈلی اپوزیشن؟ الزام کیا لگا سچی مجھے ایک بات تو بتائیں, میں نے کل بھی کہا تھا اپوزیشن کہاں پہ ہے, کہیں پہ ہے اپوزیشن نہیں. اگر وہ تو اب یہ بیان دیتے ہیں نا, ان کا تو موقف یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں جد و جہد کا آغاز کریں گے, عید کے بعد کریں گے. کیا آپ کو وہ بھی نہیں لگتا کہ نہیں ہوگا جد و جہد اتنی ہوگی؟ مثلا نکلیں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, تقاریر ہوں گی, ٹی وی پہ آئیں گے, سارا دن آپ کو اور مجھے بھی بیچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا, ٹی وی چینلز کو بھی مرچ اور مسالہ ملتا رہے گا. بس یہی ہوگا, اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بالکل یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, ان حالات میں کوئی حکومت لینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر کیوں لے گا؟ یعنی سیاسی میدان سجا رہے گا, سیاسی میدان سجا رہے گا. دونوں بڑی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ کسی کو سیاسی شہید نہیں کرنا. اگر ہم نے 2023 میں آنا ہے, اگر یہ 5 سالوں سے پہلے کوئی سیاسی شہید بن گیا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر کوئی سیاسی شہید بن گیا تو سیاسی شہید جو ہے وہ آنے والے سارے سیٹ اپ کو برباد کر دے گا. اس لیے کوئی کسی کو سیاسی شہید نہیں ہونے دے گا. اپنے تئیں کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے. اب 2023 کے لیے یہ الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے اور اسی حوالے سے روابط کا بھی آغاز ہوا ہے. دی لاسٹ سے مجھے رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.